ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11واں روزہ ہے اور ہم اپنی روٹین کے مطابق 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پارے میں سورہ توبہ کا باقی حصہ ہے، سورہ یونس ہے اور آخر میں چند آیات جو ہیں وہ سورہ ہود کی ہے۔ اس کے اہم مضامین میں ایک تو یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس وجہ سے ہمیں فقہی اور قانونی اور دوسرے مسائل الگ بات ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے اور ان کا ذکر ادب سے کرنا چاہیے۔ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے ان کی جان کو خرید لیا ہے۔ یہ گویا اللہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جواب میں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ انہیں جنت سے نوازیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو جنت کے عوض ہم نے یہ گویا کہ ایک تجارت ہے مسلمان کی اور اللہ کی، تو بہت بدقسمت ہیں وہ لوگ جو یہ تجارت نہ کریں اور اللہ کے حکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ حاصل نہ کرے۔ اس کے لیے جو ایک ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحبت صالح بہت ضروری ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے خانقاہی نظام قائم کیا تھا اس میں دو بڑے اصول تھے، ایک کثرت ذکر اور دوسرا صحبت صالح۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں کثرت ذکر کا بیان کیا گیا ہے، اور آج کی جو یہ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ جو صادقین ہیں ان کے ساتھ رہو، جو صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ ظاہر ہے جو آدمی صالح لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو اچھی صحبت ملتی ہے اور اس اچھی صحبت کی وجہ سے اس کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر جب وہ مشکل کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑ دلی ہے کہ مشکل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ٹھیک اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے تو فرمایا پھر میرے جیسی ایک صورت بنا کے لگا کے دکھا دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور آج تک نہیں ہو سکا۔ 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، کسی آدمی نے ہمت نہیں کی اور نہ یہ ممکن ہوا ہے کہ قرآن جیسی کوئی صورت بنا لی جائے۔ کچھ اگر 2-4 لوگوں نے سر پٹکنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ ان بد نصیبوں کی یہ کوشش جو ہے وہ رائے گاں گئی ہے، اور کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ قرآن جیسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے علاوہ جس کو چاہے بنا لو، تو ظاہر ہے وہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی وہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔
تو مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے شفا ہے، روحانی امراض کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن حکیم ہے یہ ہماری قلبی امراض کے لیے شفا ہے، اور یہاں شہد میں شفا کا ذکر کیا ہے اس میں، اور بعض حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک مریض پر دم کی تو وہ صحت مند ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہر لحاظ سے شفا ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ ذرا توجہ سے سنیے، جو متقی نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو تصوف کی گڑبڑ ہو گئی ہے اور لوگ دین اور شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو اور یہ ملنگوں کو جس نے کپڑے 4 مہینے تک گندے ہوتے ہیں اور بو آ رہی ہوتی ہے اور بال کٹے نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید فرما رہا ہے، یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیر بنے ہوئے ہیں اور داڑیاں مونڈی ہوئی ہیں اور پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، مطلب جو شریعت کا جو منشا ہے یا جو شریعت کی جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، تو قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ وہ متقی، جب تک آدمی متقی نہ ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جو متقی نہ ہو اسے اللہ کا ولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ جو آدمی انسان کو توفیق ملے تو کرتا ہے، لیکن توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب کہ آخری وقت نہ آ جائے، آخری وقت سے پہلے ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں فرعون کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تک حلق سے غرغر کی آواز نکلنے لگے اس سے پہلے توبہ کرو۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ بہت بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں جی خیر ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی ہم نہ بھی نماز پڑھیں، ابھی داڑھی نہ بھی رکھیں تو بوڑھے ہو جائیں گے تو نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور داڑھی بھی رکھ لیں گے اور حج بھی کر لیں گے۔ نہیں، یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ کسی کو اپنا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ نے اسے کتنی زندگی دی ہے اور وہ بوڑھا ہوگا بھی نہیں۔ تو اس لیے اس کو توبہ کو ٹالتے رہنا یہ بہت غلط ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ میں جلدی کرو۔ اچھا، اس میں تو غزوہ تبوک کا ذکر ہے، تو اس میں اس حوالے سے کئی بات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر منافقین نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان باہر جا رہے ہیں تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا سازش کرنے کا کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی جس میں وہ منافقین جو ہے وہ مل بیٹھ کے اپنی سرگوشیاں کر سکیں اور غداری کر سکیں اسلام سے، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کر سکیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ مسجد قباء ہمیں دور پڑتی ہے تو ہم نے یہ مسجد بنا لی ہے، تو آپ مہربانی کر کے آپ کا افتتاح فرما دیں اور آپ کے یہاں آ کے نماز پڑھا دیں۔ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹیکیشن بھی چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو پھر ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، تو وہ کدھر واپسی پر میں ایسا کر لوں گا۔ لیکن واپسی پر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ منافقین نے اپنے اڈے کے طور پر بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نام ہی مسجد ضرار رکھ دیا۔ ضرار جو ہے جو ضرر پہنچانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جا کے اس کو آگ لگا دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو زنگ پہنچاتے رہے۔ اچھا، اس بات سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر مسجد تھی
اور نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور مسجد جلا دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام جو ہے وہ اس سے اگر منفی مقاصد لیے جائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی بظاہر مسجد بنانا نیک کام تھا اور اس کو آباد کرنا، لیکن چونکہ مقاصد منفی تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اچھا، چونکہ دور کا سفر تھا اور مشکل تھی اور بہت سارے مالیات درکار تھے، تو آپ نے ایک عام اپیل کی کہ ہر آدمی جتنا کر سکتا ہے کرے۔ تو اس میں صحابہ کرام نے بہت ایثار کیا، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان اس میں لے کر آ گئے۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے اپنے آدھا سامان جو ہے وہ حاضر کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ بما سامان جو ہے اس کے لیے وقف کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم یہ انفاق کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اللہ کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، یہ تم جتنے نیکی کے کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت سارے بدلہ دے گا۔ اچھا، اس میں مسلمانوں کی تقریباً بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس تشریف لے گئی تھی، لیکن اس میں منافقین کے علاوہ 10 صحابہ ایسے تھے جو کہ ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کامیاب واپس آئے تو ان میں سے 7 صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس کا کیا کفارہ دیا جائے، تو انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم گویا کہ خود اپنے آپ کو قید کر رہے ہیں، اور جب تک ہمیں رسول اللہ ہمیں معافی نہ دے ہم گھر نہیں جائیں گے، یہیں بندے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں تو اسی وقت میں بھی ان کو اجازت دوں گا یا رہائی کروں گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا تو آپ نے ان 7 کو رہا کر دیا، لیکن ان میں 3 آدمی ایسے تھے جن میں سے حضرت کعب بن مالک تھے اور 2 دوسرے اور تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بھی نہیں باندھا تھا، گویا توبہ کرنے میں تاخیر کر دی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا اور ان کو کہا کہ بیویوں سے نہ ملیں، اور مسلمان ان سے سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے لیے گویا کہ زندگی دوبر ہو گئی، اور ادھر رومیوں میں سے ایک حکمران نے ان کو بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پیغمبر تمہارے 2 ساتھی جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ تمہاری بڑی عزت کریں۔ تو انہوں نے استغفار پڑھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کی زندگی دوبر ہو گئی، زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ تو بالآخر اللہ دل نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک تو جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کے کام میں جو آپ کو موقع ملتا ہے اس میں جلدی سے اس میں حصہ لے لیں، اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ بعد میں کر لیں گے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اس کے وقت پہ پڑھ لی جائے، بجائے اسے کہ آدمی سوچتا رہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، جب آخری وقت آئے تو اٹھ کے اٹھوں گے مار لیں۔ تو جو بھی نیک کام کرنا ہو وہ جلدی کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر خواہ نہیں کرنی چاہیے بغیر شرعی عذر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، اس میں معافی کے لحاظ سے ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں ایک واقعہ اس میں بیان ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ نا امید ہو کے اپنی قوم سے کوئی ایمان نہیں لا رہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا کہ ہم ان کو اب عذاب بھیج دیں گے ان پر، تو وہ چلے گئے اور پھر وہ سمندر پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے بار بار دعا استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور کچھ دن بعد ویل مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ لیکن قوم جو تھی وہ ان کو محسوس ہوا جب حضرت یونس چلے گئے کہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو وہ ساری قوم جو ہے نکلی اور اللہ کے حضور
سجدہ کیا اور گڑ گڑائی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سے بہت غلطی ہوئی، معاف فرما دیجیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اجتماعی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں استسقاء کے واقعات آتے ہیں، بارش مانگنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، کہ جب بھی مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ہم مسلمان جو پاکستان کے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ سے غداری کی ہے بحیثیت قوم۔ جب ہم نے 1947 میں پاکستان میں کے لیے جب تحریک چل رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہم یہ ملک تیرے نام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم تیرا نظام نافذ کریں گے اور اسلام کا قلعہ بنائیں گے پاکستان کو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس میں شریعت نافذ ہوئی ہے، نہ اسلام کے احکام ہیں، نہ اسلام کے اصولوں پر عمل ہو رہا ہے اور نہ اسلام کی اقدار پر عمل ہو رہا ہے، اور دینی لحاظ سے پاکستان کی حالت بہت بری ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ سے معافی مانگیں، بحیثیت قوم توبہ کریں، اور اگر ہم یہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے اور ایک دن مقرر کرنا چاہیے جس میں ساری قوم جو ہے وہ گھروں سے نکلے، میدانوں میں جائے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے دین پر عمل نہیں کیا، آپ کے حضور جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے، ہم نہیں بنا سکے، ہم معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اپنے عمل کو ٹھیک کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ اجتماعی توبہ کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ آدمی کوئی اپنی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم، تو چھپا نہیں، اللہ سے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے۔ اگر ہم بکل مار لیں، ابھی اگر ہم کمرہ بند کر لیں، اگر ہم اندھیرا کر لیں، مطلب یہ ہے کہ گناہ جس صورت میں بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ لہذا آدمی کو دیکھیے، کسی آدمی، آپ فرض کیجئے ایک آدمی ملازم ہے اور اس نے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے تو کیا وہ ڈی سی کے سامنے جا کے علن اس قانون کو توڑے گا یا ایس ایچ او کے سامنے اس کے قانون کی بے حرمتی کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات کی کہ ہم جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ کیا کہ مومنین کی صفات بتا دی کہ یہ ہیں جو صفات جو مومنین کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ فرمایا تائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبودیت کے قائل ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرتے، السائحون، اللہ کی راہ کو، کائنات کو اس سے استفادہ کرنے کے لیے سفر پہ نکلتے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں اور بالمعروف کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جناب عالی یہ صفات ہیں مومنوں کی، اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے ہر ایک صفت ایسی ہے جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کے آگے سجدے کرنا، فرض نماز کے ساتھ نفل نماز پڑھنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، مطلب یہ لوگوں کو اچھے کام کی تلقین کرو، برے کاموں سے روکو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ اور جیسے ہمارے ہاں حدود نافذ ہیں ہمارے آئین میں لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ جب منافقین نے آ کے جھوٹے سچے بہانے شروع کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ نرم دل تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا۔ کسی نے کہا جی مجھے یہ ضرورت ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک۔
دوسرے نے کہا جی مجھے یہ تکلیف ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی استغفار بھی نہ کرو۔ تو فرمایا کہ اگر تم 70 دفعہ بھی استغفار کرو گے تو ہم تسلیم نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نرمی بجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں صریح فرما رہے ہیں کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، لیکن جب واضح ہو گیا ان پر کہ یہ کافر ہے اور کفر پر قائم ہے اور مجھے بھی دین پر قائم نہیں ہونے دیتا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی باز آ گئے۔ تو منافقین کے لیے جو استغفار ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہم مسلمانوں کو بعض کو سمجھ نہیں آتی، جب ہم چاند کے مطابق مثلا کہتے ہیں چاند نظر آئے گا تو عید کریں گے، اور چاند نہ دکھا تو ہم رمضان نہیں شروع کریں گے یا عید نہیں شروع کریں گے، تو بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ ان کا کیلنڈر جو ہے وہ پکا ہے، مثلا پتہ ہے جی مہینہ 30 کا ہے کہ 31 کا ہے یا فروری 28 کا ہے، تو یہ ایک طے ہے اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ تو ہم مسلمانوں نے کیا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہم چاند دکھے گا تو نہیں، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی پادر ہوا بات نہیں ہے، اس کی ٹھوس بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے اس بارے میں کہ وہ چاند کے حساب سے اپنا سارا حساب رکھیں، جس کو ہم لونر کیلنڈر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ تو چاند کے ذریعے جو ہم حساب کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک اور بات جو آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ منافقین مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن بدل دو، یعنی ہمیں آپ کی ساری چیزیں قبول ہیں، جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں وہ چیزیں تم قرآن میں سے نکال دو۔ تو اس وقت ابھی آپ نے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی حکومت کے بعد کی بات ہے، بل کلنٹن کی، وہ آیا تھا اور اس نے جدہ ایئرپورٹ پر آ کے وہاں کی اسکول بکس لہرائی تھی، دیکھو اس میں ہمارے خلاف جو ہیں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو کفار ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، جو یہود و نصارہ ہیں اور وہ کافر ہیں ان کے ساتھ سختی کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ چیزیں نکال دینی چاہیے نصاب میں سے، تو چنانچہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نکال دی گئی۔ ہمارے ہاں بھی جب بھی ہم یہ کہیں کہ سوشل سائنسز میں اسلام آنا چاہیے تو سیکولر اور لبرل لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کوئی دینیات کی کتاب ہے، یہ تو اردو کی کتاب ہے، اس میں نعت کیوں ہونی چاہیے اور اس میں حدیثیں کیوں ہونی چاہیے، اور جو سوشل اسٹڈیز ہے اس میں قرآن کی آیتیں کیوں ہونی چاہیے۔ تو ان کو بھی تکلیف ہوتی، وہ کہتے ہیں سوشل سائنسز میں یا سائنس میں اسلام کا کیا ذکر ہے، کوئی دینیات کی کتاب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بدل دیں، تو معاف کیجیے گا، ہمیں قرآن کو بدلنا نہیں چاہیے اور اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ مختصر چیزیں تھیں، اہم نکات تھے اس پارہ کے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔